بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت ایک امر واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے جو روح پذیر ہوگی۔ ہمارے بنیادی عقیدے تین ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اس دنیا پر ہمیشہ بیٹھ نہیں رہنا، ایک متعینہ مدت گزار کے ہم نے یہاں سے ایک اور جہان کی طرف منتقل ہونا ہے۔ پہلے برزخ کی کائنات ہے، اس کے بعد پھر قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے اور ایک دن قائم ہوگا جو 50,000 سال پر مشتمل ہوگا۔ آج زمین میں قوت جاذبہ ہے، گرمی کو جذب کرتی ہے، لیکن قیامت کے دن وہ قوت اس سے چھین لی جائے گی اور زمین تانبے کی ہوگی۔ سورج کا رخ الٹا ہے، پھر سیدھا ہو جائے گا، اب بہت دور ہے پھر بہت قریب آ جائے گا۔ لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور نے بیان فرمایا کہ قبروں سے لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ تو عرض کی حضور پھر ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی سخت ہے، مطلب کیا؟ کسی کو ہوش رہا ہوگا تو شرم آئے گی، ہر شخص کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، اور وہ دن 50,000 سال پر مشتمل ہوگا۔ ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور وہ اس طرح کا پسینہ نہیں ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پگھل جائے، اور اتنا بدبودار۔ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس سے اتنی بدبو پھیل جائے، انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں۔ تو یہ دن انتہائی سخت ترین دن ہوگا، بدکاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بسر کیا ہوگا، قیامت کے دن جب لوگ سخت پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ حدیث میں 7 اشخاص کا تذکرہ بھی آتا ہے اور 3 اشخاص کا ذکر بھی آتا ہے۔ جن 7 اشخاص کا ذکر ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: 7 یظلہم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا الیہ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففادت عيناه، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ بخشے گا۔ ان میں سے پہلا عادل حکمران ہے، دوسرا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری، عبادت میں بسر ہوئی، تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے، چوتھا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی یا کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی تو اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور 5واں وہ شخص کہ جس نے مخفی انداز سے صدقہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی، اور 6واں وہ شخص
کہ جو دو لوگ اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے لیے آپس میں جدا ہوتے ہیں، اور ساتواں شخص کہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ 7 اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کے گھنے سائے تلے ہوں گے، اور انہیں حوض کوثر کا جام دیا جائے گا، اور جسے حوض کوثر کا جام عطا کر دیا جائے گا 50,000 سالوں پر مشتمل اس ایک دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو وہ دن انتہائی سخت دن ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ قیامت بہرحال قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی تو پھر حال یہ ہوگا کہ انسان پکار اٹھے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، اور اس دن زمین ہر خبر بتا دے گی۔ آج زمین کے جس گوشے اور ٹکڑے پہ بندہ داد عیش دیتا رہا ہے، گناہ کرتا رہا ہے، دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا رہا ہے، لیکن قیامت کے دن زمین سلطانی گواہ بن جائے گی، اور جو کہا ہر شے سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح جو نیکی جہاں بھی کی ہے وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گی۔ قیامت قائم ہونے سے قبل کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کے وقت کا تعین نہیں فرمایا، بلکہ جب بھی آئے گی اچانک آئے گی، لیکن اتنا بتایا کہ دن جمعۃ المبارک کا ہوگا اور عاشورے کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی، اور شام کے میدان میں میدان محشر لگے گا۔ اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور اس کی آواز سے پہلے تو خوف پیدا ہوگا، پھر خوف بڑھتا جائے گا اور آواز بھی تیز ہوتی جائے گی۔ اس کی تیزی اور ہولناکی ایسی ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر شے اڑنے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ الواقعہ کے اندر پہاڑوں کی حالت کو بیان کیا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت واقعہ ہوگی، تو فرمایا کہ پھر تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح کہ روزن سے آنے والی روشنی میں اور دھوپ میں جو باریک باریک ذرے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو اندھیرے کمرے میں کسی جانب سے تھوڑا سا سوراخ اور اندر دھوپ آ رہی ہو، تو آپ ایک گوشے اور زاویے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے ذرات دکھائی دیتے ہیں۔ ان کو اگر آپ ہاتھ میں پکڑے مٹھی کھولیں تو کچھ نہیں ہوں گے، ہوتے تو ہیں لیکن باریک اتنے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے، تو ان کو عربی میں ہوا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ کیٹو، یہ ماؤنٹ ایورسٹ، یہ جو ہے وہ بڑے بڑے عالی نصب پہاڑ اس طرح ریزے ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جس طرح روزن کی روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک اور مہین ذرے ہوتے ہیں، جن کو تم تھامو پکڑو تو تمہارے ہاتھ میں تمہیں دکھائی نہیں دیتے، صرف دھوپ میں دیکھتے ہو۔ تو اس طرح یہ پہاڑ اتنے باریک حصوں میں بٹ جائیں گے، وہ اتنا زوردار جھٹکا ہوگا، اور انسانوں کو وہ جھٹکا زمین سے کھینچ کے باہر لے آئے گا۔ جتنے بھی قبروں میں گڑے ہوئے مردے ہوں گے، جب وہ جھٹکا آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین سارے بوجھ اگل دے گی، حتیٰ کہ درخت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے، پہاڑ اپنی تمام تر قوتوں سمیت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے، اور جتنے بھی زمین کے اندر دفینے اور خزانے ہیں سب باہر آ جائیں گے، قبروں میں گڑے ہوئے مردے بھی باہر آ جائیں گے، پھر اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ یہ قیامت کا دن بہرحال قائم ہوگا۔ کافر کہتے تھے کہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لاؤ کہاں ہے، تو ان کے مطالبے پہ فوراً قیامت قائم تو نہیں کی جا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا محبوب ان کو کہو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور جس دن کا وعدہ دیا ہے وہ تم دیکھ لو گے۔ اور سورہ الواقعہ میں ارشاد فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جس دن وہ قائم ہوگی تو پھر کوئی انکار نہیں کرے گا۔ آج موت کا انکار کوئی نہیں کرتا، کسی دھرم میں، کسی مذہب میں، کسی عقیدے میں، کسی فرقے میں، کسی گروہ میں، کسی طبقہ زندگی میں آپ موت کا انکار نہیں پاتے۔ موت ہے ہنگامہ آرا
کلزم خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ لیکن آج موت کا انکار نہیں ہوتا، قیامت کا انکار کرنے والے لوگ بہت سارے ہیں جو کہتے ہیں یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ آج کل تو بہت سارے مسلمانوں کا انداز بھی یہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ قولاً تو نہیں لیکن جو عملی زندگی ہے وہ اسی بات کی گواہی دے رہی ہے جس طرح سب کچھ یہی دنیا ہو اور آخرت کوئی نہیں ہے۔ رویہ، انداز، طرز زندگی اور انداز معاشرت اسی کی طرف اشارہ دے رہے ہیں اور اسی بات کی چغلی کھا رہے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ بابر نے کہا تھا کہ جو ہے وہ عیش کر لے، زندگی سے لطف اٹھا لے، دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ اور آج یہ بات بھی کہی جاتی ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اور یہ سارے قیامت کے انکار کی صورتیں ہیں۔ لیکن آج اگر کوئی مانتا یا نہیں مانتا، لیکن ایک وقت آئے گا پھر کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا۔ آج جو قیامت کے قیام پذیر ہونے کی تدہیق کرتا ہے اور دلائل دیتا ہے کہ یہ دن قائم نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ بھی انکار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو جائے گا۔ جس طرح آج موت کا انکار نہیں ہوتا، تو ارشاد فرمایا جب وہ واقعہ پذیر ہو جائے گی پھر کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن قیامت سے قبل کچھ واقعات ہوں گے جس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ قیامت کے آنے سے قبل اپنے اعمال سے توبہ کر لیں۔ آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن قرب قیامت میں سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جائے گا، جو ہی غروب ہوگا، غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہو کے عصر کے وقت پہ آ جائے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ غروب ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت سے 40 سال پہلے ہوگا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی توبہ کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگی۔ آج ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لیں، موت سے 1 دن پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، وہ دیکھتا ہے میرا بندہ آخر میری چوکھٹ پہ آ گیا، وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا اور اونٹ کے اوپر اس کا سامان بھی تھا، اس کی ضروریات زندگی بھی تھیں، اس کا توشہ بھی تھا، کھانا پینا بھی تھا، خود بھی سوار تھا۔ چلتے چلتے جنگل میں کسی درخت کے ساتھ اپنا اونٹ باندھ کر کے وہ دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے وہاں کچھ دیر کے لیے رکا۔ نیند آئی، تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے، اس کے اوپر ہی اس کا سامان ہے، زیادہ سفر ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا کھو جانا گویا زندگی کا کھو جانا ہے۔ اس بات کا ادراک وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے صحراؤں کا سفر کیا ہے۔ ہمارے اگر یہاں اس شہری آبادی میں، ہمارے اس ملک میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ قافلے سے بچھڑ جائے، پیچھے رہ جائے تو وہ بات اور ہے۔ یہاں انسانی آبادی ہے، اور جنگلوں میں، صحراؤں میں جہاں کئی 100 میل تک کوئی انسانی اور حیوانی آبادی نظر نہیں آتی، تو وہاں سواری کا اور توشہ سفر کا جو ہے وہ ہٹ جانا اور جدا ہو جانا اور گم جانا، یہ سیدھی موت ہے۔ اب اس نے دائیں بائیں بھاگ کر کے دیکھا کہ اونٹ کہیں ملے، لیکن اونٹ نہیں ملا، تو وہ دوبارہ آ کے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا موت کے انتظار میں کہ اب توشہ سفر بھی گیا، سامان سفر بھی گیا، سواری بھی گئی، اور یہاں کوئی انسانی آبادی بھی نہیں ہے، تو اب موت کا ہی انتظار ہے۔ تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اچانک اس کو نیند آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور ماں ساز و سامان کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر اس کو اتنی خوشی ہوئی، اونٹ کیا ملا، زندگی مل گئی۔ اس نے کہا اللہم انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا اس نے یہ تھا اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن فرحت و مسرت سے، وفور خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی اور اسے خوشی میں ہوش ہی نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے، یا وہ کسی نے کہا تھا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وفور مسرت کے اندر جو کہنا ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی بات کہہ دیتا ہے،
یہ اس کی خوشی کی انتہا کی کیفیت ہے۔ تو اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور جو ہے وہ میں تیرا رب۔ یہ جوش مسرت سے یہ بات اس کے منہ سے نکلی۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی کو خوشی ہوئی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا، یہ توبہ کے دروازے پہ آ گیا۔ تو اس لیے قیامت سے قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن 40 سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی، بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا، لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات قیامت سے قبل جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، جن کی نشاندہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی امر میں بات کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو لیں۔ ان میں سے ایک حضور نے دھوئیں کا ذکر فرمایا، دوسرا دجال کا تذکرہ کیا، تیسرا دابۃ الارض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے، اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا 3 جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، زمین دھنس جائے گی نیچے، اس کا ذکر کیا۔ اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا، جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں، اور اس کے چہرے پر، لباس پر، بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے۔ اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر، لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے۔ اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے، تو جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے۔ تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں۔ ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں یوں ادب سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا، حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے، تو اس نے کہا بالکل صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے۔ پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہے وہ مسئول سائل سے عالم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے تم دیکھو گے کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال تھوڑی دیر تک وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا
اس کے بعد جب چلا گیا تو تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ تو حضرت جبریل امین نے آ کر کے حضور سے جو 4 سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ نشانی اب ہمارے سامنے ہے کہ آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آقا بنی ہوئی ہیں، بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے۔ یہ دور جس کی نشاندہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث اذ جاء اعرابی فقال متی الساعہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت آ گئی۔ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو سمجھ لے قیامت آ گئی ہے۔ قال کیف اضاعتھا، عرض کی حضور امانت کو ضائع کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تشریح پوچھی حضور سے، تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سماعت کیجئے۔ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لے کہ قیامت آ گئی۔ جب مسندوں کے اوپر مسندوں کے حقدار نہیں ہوں گے، جب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن آ جائے گا، جب تخت و تاج کے مالک غدار، بے دین اور نااہل لوگ ہوں گے، جب تخت و تاج کی حکمرانی اور مسلح و امامت کے مسند کے اوپر بیٹھنے والے بھی نااہل ہوں گے، تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور قیامت کا پھر انتظار کرنا۔ آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو جس بھی منصب پر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں الا ماشاء اللہ کثیر تعداد یہی ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ عالی مرتبت مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ان کے حقوق کو اور ان کے انتظام کو بھی نہیں جانتے ہیں، جو اس مسند کے تقاضوں سے بھی آگاہ نہیں ہیں، وہ بھی اس مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، یہ ہمارے بچپن کی کہانی ہے، کہ ایک مرتبہ اسمبلی میں بحث ہوئی آبپاشی کے بارے میں کہ فصلوں تک معقول پانی نہیں پہنچتا اور جو ہے وہ فصل اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں اگ پا رہی، اور ہمارا ملک زرعی ملک ہے، تو اس کے بارے میں سوچا جائے۔ تو بہرحال اس پہ جب بحث شروع ہوئی تو ایک رکن اسمبلی اٹھا، اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فصلوں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے جو پہنچتا بھی ہے وہ بھی راستے میں جو بجلی والے ہیں وہ بجلی نکال لیتے ہیں، اب وہ بجلی نکل چکی ہوتی ہے پانی سے، اب وہ خالی پانی جو ہے وہ فصلوں کو کیا کرے گا؟ تو جب نااہل لوگ ایسی مسندوں کے اوپر اور ایسے مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہم لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں، تو پھر آپ قیامت کا انتظار کیجئے، پھر قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لفظوں کے اندر قیامت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما لی۔ یہ میں نے آپ کو اپنے بچپن کی کہانی سنائی ہے، لیکن اس دور کی کوئی ایک کہانی ہو تو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس دور میں تو جو عالی مرتبت مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے انہیں سورہ فاتحہ تک نہیں آتی، سورہ اخلاص تک نہیں آتی ہے، تو اب بتاؤ کہ یہ قیامت کے قرب کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جس تخت پہ بھی، جس تاج پہ بھی اور جس مسند اور منصب پہ بھی جو موجود ہے، کیا وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے یا اس کی اہلیت رکھتا ہے؟ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ اور رومی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ سگ وزیرو گرگ میرو موشرا درباں شود این ارکان سلطنت ملک را ویراں شود۔ یہ ایک دردناک کہانی ہے
لیکن قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آپ اس بات کو سمجھیں اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی کے اندر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں۔